کراچی سے سلمان ظہیر صاحب نے پوچھا ہے، مجھے مفتی زبیر صاحب سے اتوار کے پروگرام میں یہ پوچھنا ہے کہ والد اپنی زندگی میں پراپرٹی کی تقسیم بیٹوں اور بیٹیوں میں برابر کی بنیاد پر کر سکتا ہے یا ایک بیٹے کو 2 بیٹیوں کے حصے والا قانون لاگو ہوگا؟ برائے مہربانی وضاحت فرما دیں، مجھے اس وضاحت کی سخت ضرورت ہے۔ دیکھیں، یہ جو باپ اپنی زندگی کے اندر اولاد کے اندر مال تقسیم کرے تو وہ کیسے کرے، اس سلسلے میں ایک اصول شریعت سمجھ لینا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ کسی کی زندگی میں اس کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ لیں۔ بہت سارے ماں باپ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا جی بتا دو کس بیٹے کا کتنا حق ہے، ایک بیٹی کا کتنا حق ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بڑا مشہور ہوا ہے، کیا کہ یہ جو اولاد ہے، اولاد یہ سمجھتی ہے کہ باپ کے مال میں، باپ کے تمام مکانات میں، جائیداد میں میرا بھی حق ہے۔ کچھ حق نہیں ہے، پھر کہہ رہا ہوں کچھ حق نہیں ہے۔ جب تک باپ زندہ ہے کسی بیٹے کا، کسی بیٹی کا، کسی بیوی کا کوئی حق اور حصہ نہیں ہے۔ باپ چاہے کھا لے، چاہے پورے کا پورا مال کسی کو صدقہ کر دے، خرچ کر دے، صدقہ کرے، حج کرے، عمرہ کرے، کسی کو دے دے، اٹھا کے گٹر میں پھینک دے، وہ کچھ بھی کرنا چاہے، وہ مالی کو مختار ہے۔ اور یہ جو اولاد کے اندر یہ بات مشہور ہوئی ہے کہ میرے والد کے مال میں میرا اتنا حصہ ہے، اور والدین بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اولاد کا حصہ ہے، اور خود جوان اولاد بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ میرے ماں باپ کے مال میں میرا حصہ ہے۔ وہ والد بھی غلط سمجھ رہا ہے اور یہ اولاد بھی غلط سمجھ رہی ہے۔ جب تک باپ کی آنکھیں زندہ ہیں، جب تک باپ کے سانس میں سانس ہے، اس کے تمام تر مال و متاع کے اندر کسی بیٹے کا، کسی بیٹی کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اولاد یہ سمجھے کہ شاید ہمارا حق اور حصہ ہے، اور بعض اوقات وہ بڑی ٹھیکیداری کے ساتھ، بڑے زور دے کر کے وہ یہ کہتے دے دو ہمارا حصہ، تو بھائی ہے ہی نہیں اس کا حصہ، غلط مشہور ہے۔ کسی بیٹے کا کوئی حق اور حصہ نہیں ہے، یہ بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری بات جو پہلے عرض کر دی، کسی کی زندگی میں اس کی میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ 2 باتیں ہو گئیں، اب آ جائیں تیسری بات کی طرف۔ اگر کوئی والد اپنی زندگی میں اپنے بیٹے بیٹیوں کو مال دینا ہی چاہتا ہے تو پہلی بات تو بتا چکا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ دے، باپ پر کوئی شرعاً لازم نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بھی شریعت نے اس کو نہیں کہا کہ تم اپنی زندگی میں بانٹو، وہ کیوں بانٹے، ہے ہی نہیں ہے، وہ خود مالی کو مختار ہے۔ وَكُلٌّ يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ كَيْفَ شَاءَ، ہر انسان کو اپنی ملکیت میں جیسے چاہے تصرف کرنے کا اختیار حاصل ہے، لہذا اولاً تو اس کو سمجھنا چاہیے کوئی لازم نہیں۔ ہاں اگر کوئی اپنی ذاتی خوشی سے، اپنی رضامندی سے اپنی اولاد میں اپنا مال تقسیم کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کو میراث نہیں کہا جائے گا۔ یہ ترکہ اور جائیداد اور میراث کی تقسیم نہیں ہوگی، یہ کیا ہوگا؟ یہ ہبہ ہے، گفٹ ہے، تحفہ ہے، عطیہ ہے۔ یہ تحفہ دینا چاہ رہا ہے، بس ٹھیک ہے، تحفہ اگر دینا چاہتا ہے دے۔ اچھا، اب جب تحفہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو دینا چاہتا ہے تو پھر اس میں شریعت ترغیب یہ دیتی ہے کہ جب اپنی اولاد کو تم یہ دینا چاہتے ہو تو تمام اولاد کو برابر سرابر دے دو، یعنی جتنا بیٹے کو دیتے ہو اتنا ہی بیٹی کو بھی دے دو، جتنا بیٹی کو دو اتنا بیٹے کو دے دو۔ 1-1 لاکھ روپے اگر ایک بیٹے کو دے رہے ہو تو بیٹی کو بھی 1-1 لاکھ روپے دے دو، کیونکہ یہ میراث تو نہیں ہے، یہ ترکہ اور جائیداد کی تقسیم تو نہیں ہے، یہ گفٹ ہے، ہدیہ ہے۔ تو پہلا آپشن کیا ہے؟ سب کو برابر دے دو۔ اور اگر کوئی باپ سب کو برابر نہیں دینا چاہتا تو شریعت نے اس کو یہ بھی اختیار دیا ہے کہ باپ کو ڈبل دے دے اور بیٹے کو ڈبل دے اور بیٹی کو اکہرا دے۔ کیا مطلب؟ یعنی بیٹے کو 1 لاکھ روپیہ اور بیٹی کو اس کے مقابلے میں 50,000 روپیہ، اس طرح سے دے دے۔ یہ 2 آپشن ہو گئے۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ وہ کسی بیٹے کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، تو 19-20 اگر کرتا ہے تو اب اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو تم کسی کو کم یا کسی کو زیادہ دے رہے ہو یہ کیوں، اس کا ریزن کیا ہے؟ اب اگر اس کا کوئی ایسا ریزن ہے جو شرعی طور پر قابل قبول ہے تو ڈزنٹ میٹر، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا وہ یہ کہتا ہے باپ کہ میں اس بیٹے کو اس لیے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دے رہا ہوں کہ یہ غریب ہے، ایسی صورت میں اگر وہ دوسروں کے مقابلے میں اس کو زیادہ دیتا ہے اس کی بھی اجازت ہے۔ اگر وہ کہتا ہے میں اس لیے اس بیٹے کو زیادہ دیتا ہوں کہ میرے 4 بیٹے 5 ہیں 8 ہیں 6 ہیں 4 ہیں، وہ سارے کے سارے الگ ہو گئے، یہ ایک چھوٹا بیٹا میرے ساتھ رہتا ہے یا میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، اب شفا خانے کا کام یہ کرتا ہے، میری دوائیوں کا کام یہ کرتا ہے، میری خدمت یہ کرتا ہے،
میرے لیے صبح شام بھاگ دوڑ کا کام یہ کرتا ہے. اگر ان وجوہات کی بنیاد پر کسی بیٹے کو وہ زیادہ دیتا ہے, کسی کو کم دیتا ہے, تو شرعاً اس کی بھی اجازت ہے. اسی طریقے سے ایک بیٹے کو زیادہ دے رہا ہے, باقیوں کو کم دے رہا ہے, پوچھا جائے بھائی اس کو کیوں زیادہ دے رہے ہو, وہ کہتا ہے یہ اس لیے کہ یہ عالم دین ہے, عالم دین ہونے کی وجہ سے میں اس کو زیادہ دیتا ہوں کہ یہ دین کے اندر لگا ہوا ہے, اور اب دینی خدمت کے اندر چونکہ لگا ہوا ہے, اور یہ دنیا داری کے کام اور دنیا داری کی کمائیاں وغیرہ یہ زیادہ نہیں کر سکتا. اس بنیاد پر اگر وہ اس کو زیادہ دیتا ہے تو اس کی بھی شرعاً گنجائش ہے. لیکن یاد رکھیں یہ 19-20 کرنا, کچھ کو زیادہ کچھ کو کم کرنا, یہ تو درست ہے, مگر کسی وارث کو بالکل یا محروم کر دینا یہ بالکل غلط ہوگا. یعنی کسی وارث کو وہ بالکل ہی محروم کر دیتا ہے, یہ غلط ہوگا. اسی طریقے سے کسی وارث کو کم کسی کو زیادہ اس لیے دیتا ہے کہ وہ اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, کسی بیٹے یا بیٹی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے وہ یہ کام کرتا ہے تو بھی یہ ناجائز ہے. اگر کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت بھی نہیں ہے اور کسی کو بالکل یا محروم بھی نہیں کرتا, یہ دو باتیں نہیں ہیں, پھر اگر وہ تھوڑا بہت اونچ نیچ کرتا ہے اور ان اسباب اور ان وجوہات کی بنیاد پر اونچ نیچ کرتا ہے جو اسباب اور جو ریزنز میں نے بیان کر دیے, تو اس کی شرعاً گنجائش ہے, اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے, وہ اس طرح کر سکتا ہے. مگر آخر میں یہ بات پھر ریپیٹ کر دوں, یہ ساری کی ساری تفصیل ہے زندگی کے اندر مال تقسیم کرنے کے بارے میں, جس کو ہبہ کہتے ہیں, جس کو گفٹ کہتے ہیں, جس کو تحفہ کہتے ہیں, جس کو عطیہ کہتے ہیں. اور اگر زندگی کے اندر تقسیم نہیں کیا, والد کا انتقال ہو گیا, تو پھر یاد رکھے اب نہیں کسی کو اونچ نیچ کر سکتے. اب سورہ نساء میں اللہ نے جو قرآن کریم کے اندر حصے متعین کر رکھے ہیں, تمام ورثاء کے جو حصے مقرر کر رکھے ہیں, فکس کر رکھے ہیں, آپ ذرہ برابر اس سے اوپر نیچے نہیں کر سکتے. اور وہ سورہ نساء میں واضح طور پر للذکر مثل حظ الانثیین, جو مذکر یعنی جو لڑکے ہیں ان کو ڈبل حصہ دیا جائے گا, جو لڑکی ہے اس کو اکہرا حصہ دیا جائے گا. لڑکے کو اگر 1 لاکھ روپے تو پھر لڑکی کو 50,000 روپے, اور اسی طرح اولاد موجود ہے تو 8واں حصہ بیوی کا ہوگا. اب جو شریعت کے قانون کے مطابق جس کا جو حصہ بنتا ہے وہی دیا جانا ضروری ہوگا, کیونکہ اب یہ تقسیم ترکہ ہے, اور تقسیم ترکہ کے اندر کسی کو اونچ نیچ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. امید ہے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا. www.darsequran.com